انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں حافظ جری حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ذکر ٹی وی کا سیگمنٹ ذکر قصص القرآن۔ دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملے کا ارادہ کیا، لوٹ مار کی، لوگوں کی پراپرٹیز پر قبضہ کیا، رسول کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کیا اور وہ اپنے اونٹ لینے دربار میں چلے گئے۔ ابرہہ کو جواب دینے کے بعد جب وہ دربار سے نکل رہے تھے تو ابرہہ نے اشارہ کیا کہ اس کے سب سے بڑے اور خاص ہاتھی کو حاضر کیا جائے۔ اچھا، تو ہم جانتے ہیں کہ عربوں میں ہاتھی کا وجود تھا ہی نہیں۔ ہاتھی زرخیز جگہ پر ہوتے تھے جیسے ایشیا اور افریقہ، اور عربوں میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ ہاتھی لایا گیا جس کے سر پر دو بڑی بڑی سلاخیں تھی، لوہے کی سلاخیں، کہ اگر ان کو پہاڑ پر مارتا تو ان کو توڑ پھینکتا۔ اس کی سونڈ پر دو تلواریں باندھی گئی تھی، اس کو جنگ کے لیے ٹرین کیا گیا تھا۔ جب وہ اپنی ٹرنک یعنی سونڈ ہلاتا تھا تو اپنی تلواروں سے دشمنوں کو مار گراتا تھا۔ ابرہہ ہاتھی سے حضرت عبد المطلب پر اٹیک کروانا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی ہاتھی حضرت عبد المطلب کے قریب آیا اپنے سر کو زمین پر رگڑنے لگا، اور حضرت عبد المطلب نے ہاتھی سے باقاعدہ گفتگو کی۔ تمہیں معلوم ہے یہ لوگ تمہیں کیوں لے کے آئے ہیں؟ ہاتھی نے نفی میں سر ہلایا، فرمایا یہ لوگ بیت اللہ کو ڈھانے آئے ہیں، کیا تم ایسا کرو گے؟ ہاتھی نے نفی میں جواب دیا۔ پھر ہاتھی آپ کا موتی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ دہشت سے کانپنے لگا اور کہنے لگا، آپ جیسی پاکیزہ صورت میں نے نہیں دیکھی۔ آپ کی جو حاجت ہے وہ میں پوری کروں گا، آپ کہیں تو واپس چلے جاؤں۔ حضرت عبد المطلب رسول کے دادا نے جواب دیا، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں، تیرے سولجر میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں جن سے مجھے خانہ کعبہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے، ان کو واپس کر دو۔ اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا، آپ نے اپنے شہر والوں کی سفارش کیوں نہ کی؟ میں نے قسم کھائی تھی کہ آپ کے مردوں کو قتل کر دوں گا، لیکن آپ کی منزلت میں نے بلند پائی، اگر آپ سفارش کرتے تو میں قبول کرتا۔ رسول کے دادا حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، مجھے اس سے واسطہ نہیں، اس گھر کا ایک مالک ہے جس کو میری سفارش کی کوئی ضرورت نہیں۔ جانتے حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی غلاف پکڑ کر بڑی مشہور دعا مانگی تھی۔ ٹھیک ویسی ہی دعا رسول اللہ نے جنگ بدر کے جنگ کی شب مانگی تھی، خدایا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر، ایسا نہ ہو کہ ان کی سلیب تیری قدرت پر غلبہ حاصل کر لیں۔ یہ لوگ اپنے شہروں کی تمام انرجیز ہاتھی ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کی مکینوں کو قیدی بنا لے۔ خدایا ہر شخص اپنے گھر کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم کا دفاع کر۔ ابرہہ 10,000 یا 20,000 سپاہی لے کر آیا تھا، 4,000 ہاتھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ اور فرینڈز، ہاتھی کوئی عام جانور نہیں ہے، چالاک جانور ہے، کام والا جانور ہے، دشمن پر ہیبت، رعب اور دبدبہ ڈالنے کے کام آتا ہے۔ ہاتھی کا آئی کیو بہت تیز ہوتا ہے اور سماعت اتنی تیز کہ 10 کلومیٹر دور کی ساؤنڈ سن لیتا ہے۔ 200 کلو کھانا ڈیلی کھاتا ہے۔ اس کو مارنا آسان نہیں ہے، کسی گھوڑے یا اونٹ کو مارنا اس زمانے میں آسان تھا، لیکن ہاتھی کو مارنا مشکل ہوتا تھا۔ اتنے عظیم لشکر کی تباہی کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ان کے اوپر گروہ در گروہ پرندوں کے بھیجے۔ کون سے پرندے؟ کس طرح کے پرندے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس پرندے کو اس زمانے سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا، نہ اس کے بعد دیکھا گیا۔ روایت کے مطابق پرندے کی چونچ چڑیوں کی طرح تھی، ہر پرندے نے 3 کنکریاں اٹھائی تھی، ایک اس کی چونچ میں، 2 کنکر اس کے پنجوں میں۔ پرندہ اوپر سے کنکریاں گراتا تھا تو یہ کنکری سولجر کی باڈی کو پاش کر دیتی تھی، اس کی باڈی کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتی تھی، پھر جا کے ہاتھی کو مارتی تھی۔ اسی طرح ہر کنکری سے پہلے سوار ہلاک ہوتا تھا، پھر اس کا ہاتھی، اور یوں تھوڑی دیر میں پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور ہر پرندہ 3 سپاہیوں کی موت کا سبب بنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابرہہ بھاگا، پہلے اس کا سیدھا ہاتھ جدا ہوا، پھر الٹا ہاتھ جدا ہوا، پھر اس کی سیدھی ٹانگ، پھر الٹی ٹانگ، اور بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ قصہ اتنا مشہور ہوا کہ اس سال کا نام عام الفیل رکھ دیا گیا، اور ہمارے رسول اکرم اسی سال متولد ہوئے، یعنی ان کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے سے خدا انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ خدا کو قادر مطلق سمجھے، کمزور نہ سمجھے۔ وہ اتنا قادر ہے کہ وہ چاہے تو ننھے پرندے سے معمولی کنکریوں سے پورے لشکر کو ہلاک کر دے۔ خدا کے اذن کے بغیر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ حفاظت کرنے والا ہے۔
ایسی بہت سی اگزامپل ہمارے پاس موجود ہے. مثلاً خدا نے فرعون سے بنی اسرائیل کی حفاظت کی، دریا میں راستہ بنا دیا، آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار کر دیا. جیسے خدا نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. حضرت یونس کی مچھلی میں پیٹ میں حفاظت کی، جیسے خدا نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. حضرت یوسف کو کنویں کی تاریکی سے نجات دے کر حکومت عطا کی، جیسے خدا نے سورہ یوسف میں فرمایا ہے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قال يا بشرى هذا غلام وسره بضاعة واللہ علیم بما يعملون. لہذا ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.